العلماء الأجل بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اس سلسلے کی آج دوسری گفتگو ہے۔ اس میں ہمارا موضوع ہے مہدویت احادیث کے آئینے میں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ احادیث جو اس موضوع سے مربوط ہیں ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ یہ موضوع تواتر کی حد تک ہے، اور اس میں 800 سے زیادہ 800 سے لے کے 1000 تک کی احادیث ہمارے معتبر منابع کے اندر موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ احادیث کے بارے میں کچھ عرض کروں، اس کے منابع کو عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جن منابع میں، جن کتب احادیث میں یہ احادیث ہماری موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ احادیث کے معتبر ہونے کے جو معیارات ہیں ان میں سے ایک اہم معیار یہ ہے کہ وہ حدیث کا زمانہ، یعنی اس کتاب کا زمانہ جس حد تک ائمہ کے زمانے سے نزدیک ہوگا اتنا ہی معتبر ہونے کی گنجائش موجود ہوگی۔ اس اعتبار سے جو ہمارے پاس جو قدیمی کتابیں ہیں، ہمارے جو معتبر منابع ہیں، جو کافی حد تک غیبت صغریٰ یا غیبت کبریٰ کے آغاز میں پائے جاتے ہیں اور جن میں مہدویت کے اعتبار سے احادیث موجود ہیں، ان میں سے چند کتابیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی کتاب، معتبر ترین کتاب، وہ ہے اصول کافی۔ جامع ہے، مختلف موضوعات، عقائد کے اعتبار سے مختلف موضوعات، احکام کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے اس کتاب کے اندر یعنی ہر موضوع کے اعتبار سے احادیث پائی جاتی ہیں۔ مفصل حصہ موجود ہے جو کسی نہ کسی طرح مہدویت کے ساتھ مربوط ہے۔ اس کے مصنف شیخ کلینی، ان کا متوفی وہ 329 ہجری ہے۔ 329 ہجری وہ سال ہے کہ جس سال غیبت صغریٰ کا اختتام ہوا اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ دوسری کتاب انہی کے شاگرد ہیں نعمانی، غیبت نعمانی کے نام سے ان کی کتاب ہے۔ ان کا متوفی ہے 360 ہجری، اور انہوں نے جو، البتہ یہ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری کتاب امام زمانہ کے عنوان پہ لکھی گئی ہے، یعنی اس کی تمام احادیث وہ امام سے متعلق ہیں۔ جو تیسری کتاب ہے ہمارے پاس اسی زمانے کی لکھی ہوئی معروف کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جن کا متوفی ہے 381 ہجری، یعنی غیبت کبریٰ کے آغاز میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت تو اس کے خود مصنف ہیں کہ جو اپنی زندگی میں یہ فخر کیا کرتے تھے کہ میں امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوا ہوں، یعنی ان کے والد نے امام کے ایک نائب کو خط لکھا اور انہوں نے دعا کی، امام نے دعا کی، اس دعا کے نتیجے میں شیخ صدوق متولد ہوئے، لہٰذا یہ ساری زندگی فخر کیا کرتے تھے اس بات پہ کہ میں امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ اور دوسری اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب امام کے حکم پر لکھی گئی ہے، کہ معروف اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو خود شیخ صدوق نے اپنی اسی کتاب کے مقدمے میں لکھا کہ ایک رات سوتے ہوئے انہوں نے خواب میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت انہیں حاصل ہوئی۔ وہاں انہوں نے یہ کہا کہ تم میرے بارے میں کیوں نہیں کتاب لکھتے؟ انہوں نے کہا میں نے کتابیں لکھی ہیں اس بارے میں۔ تو امام کہتے ہیں نہیں، ایک کتاب لکھو کہ جس میں انبیاء کی غیبت کا تذکرہ کرو۔ لہٰذا یہ شیخ صدوق نے اسی وقت، کہتے ہیں اسی رات، شیخ صدوق نے اس کتاب کا آغاز کیا اور اس میں گزشتہ انبیاء جن کی تعداد اچھی خاصی، اور ہم نے گزشتہ گفتگو میں ان کے نام لیے تھے، ان انبیاء کی غیبتوں کا تذکرہ اس کتاب میں مفصل انداز میں موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر 600 سے زیادہ احادیث ہمارے موضوع سے متعلق ہیں، اور یہ کتاب بھی مختص ہے امام کے بارے میں۔ یہ 3 کتابیں ہیں، ان کا تذکرہ کر دوں۔ 3 کتابیں، ایک وہی جس کا ذکر گزر گیا غیبت نعمانی، دوسری کتاب کمال الدین، اور تیسری کتاب غیبت شیخ طوسی۔ یہ 3 کتابیں ہیں جو اس دور میں امام سے متعلق لکھی گئی، لیکن ابھی میں کوشش کر رہا ہوں اس ترتیب سے عرض کروں جس ترتیب سے یہ کتابیں لکھی گئیں۔ اگر اس ترتیب کا لحاظ رکھیں
تو پہلی کتاب اصول کافی تھی، دوسری کتاب غیبت نعمانی اور تیسری کتاب ہے الارشاد شیخ مفید کی۔ ان کا متوفہ ہے 413 ہجری۔ یہ تمام ائمہ کے اس میں حالات زندگی لکھے گئے ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک حصہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد بھی جو کتاب ہے وہ غیبت شیخ طوسی ہے، کہ یہ کتاب بھی جیسا کہ عرض کیا، یہ کتاب مکمل طور پر امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں لکھی گئی ہے، اور اس کا زمانہ ہے 460 ہجری۔ شیخ طوسی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نجف کے حوزے کی بنیاد رکھی، اور ہمارے کتب اربع جو اہل تشیع کی معتبر ترین 4 کتابیں ہیں، ان میں 2 کتابوں کے مصنف یہی شیخ طوسی ہیں۔ 2 کتابیں اس کے علاوہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ 2 کتابیں موجودہ زمانے میں لکھی گئی ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے تمام کتابوں سے، تمام کتب احادیث سے، امام زمانہ سے متعلق جو احادیث تھیں ان کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ 2 کتابیں، جن میں سے ایک معجم الاحادیث امام مہدی علیہ السلام، یہ علامہ قرانی اور علامہ طبسی اور ایک ٹیم نے ان کے ساتھ مل کے اس کتاب کو لکھا ہے۔ یہ 8 جلدی کتاب ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے انہوں نے تمام معصومین سے صادر ہونے والی احادیث کو اکٹھا کیا ہے، یعنی اس کے باب اس طرح سے ہیں، مثلا پہلا باب پیغمبر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احادیث منقول ہیں اس کو پہلے چیپٹر میں، دوسرا چیپٹر امیر المومنین سے، تیسرا مثلا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے، اور پھر امام حسن سے تمام احادیث اس انداز میں، یعنی اماموں کے ترتیب کے اعتبار سے اس میں احادیث کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ اور دوسری جو کتاب ہے جو موجودہ زمانے میں لکھی گئی ہے اور تمام احادیث کو، امام سے متعلق تمام احادیث کو اس میں جمع کیا گیا ہے، یہ کتاب ہے منتخب الاثر، جس کو لکھا ہے آیت اللہ العظمیٰ صافی گل پیگانی۔ موجودہ مراجع میں سے یہ دونوں شخصیات، یعنی وہ علامہ قرانی اور علامہ طبسی جو پچھلی کتاب اس کے بھی مصنفین ابھی حیات ہیں، اور یہ صافی گل پیگانی یہ بھی ابھی حیات ہیں۔ انہوں نے بھی تمام احادیث کو اکٹھا کیا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ کہ انہوں نے موضوعات کے اعتبار سے اس کتاب کو مدون کیا ہے۔ مثلا ایسی احادیث کے جس میں ذکر یہ ہے امام کا نام لکھا گیا ہے، ان احادیث کو ایک چیپٹر میں مثلا انہوں نے بیان کیا ہے۔ دوسرے مثلا غیبت سے متعلق تمام احادیث کو ایک جگہ بیان کیا ہے۔ جو ظہور کی نشانیاں ہیں ان کو ایک جگہ بیان کیا ہے، ظہور کی شرائط کو ایک جگہ بیان کیا ہے، یعنی موضوعات کے اعتبار سے انہوں نے تمام احادیث کو اکٹھا کیا ہے۔ مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل سنت کے ہاں بھی یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کی کتب میں بھی امام کے بارے میں اچھی خاصی احادیث موجود ہیں، جن میں سے معروف مسند احمد ابن حنبل، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، یہ تینوں کتابیں ان کی صحائح ستہ میں موجود ہیں۔ مہدویت سے متعلق جو احادیث ہیں ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ تقریباً ہر موضوع پہ مختلف انداز میں احادیث موجود ہیں۔ مثلا غیبت کے بارے میں دیکھیں، ان کی پیدائش کے بارے میں دیکھیں، غیبت کے حالات کے بارے میں دیکھیں، عصر ظہور کے بارے میں دیکھیں، اس حکومت جہانی کے بارے میں دیکھیں، تو ہر موضوع سے متعلق احادیث موجود ہیں۔ اور اسی طرح اس کی دوسری خصوصیت احادیث میں یہ ہے کہ تقریباً ہر معصوم سے احادیث موجود ہیں۔ اس وقت چونکہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم احادیث کو جہاں بیان نہیں کریں گے، مختصر انداز میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایسی احادیث کی طرف یا ایسے مطالب کی طرف اشارہ کروں آپ کی خدمت میں کہ جو چیزیں مشترک ہیں اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں، یعنی ایسی خصوصیات امام سے متعلق یا ایسی باتیں، ایسی احادیث جو فریقین کے درمیان متفقون علیہ ہیں، ان کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ موضوعات تقریباً امام سے متعلق تقریباً تمام موضوعات مشترک ہیں، چند ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جیسے جن میں سے ایک یہ ہے کہ امام کی جو حکومت ہوگی وہ پوری زمین پر چھائی ہوئی ہوگی، یعنی پوری زمین کے اوپر ایک ہی حکومت ہوگی اور وہ امام کی حکومت ہوگی۔ نمبر 2، یہ حکومت عادلانہ حکومت ہوگی، یہ خدا کی حکومت ہوگی، اس میں ظلم کا شائبہ تک نہیں ہوگا۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اس کو تقریباً فریقین مانتے ہیں، جیسے کہ نمونے کے طور پہ اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، یعنی تمہاری کیا حالت ہوگی اس وقت کہ جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور تمہارے امام تمہارے درمیان موجود ہوں گے۔ اس انداز سے یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔
اور اسی مطلب سے آپ جانتے ہیں اہل تشیع میں بھی یہ احادیث ایسی موجود ہیں، جیسے کہ مثلا کمال الدین و تمام النعمہ میں یہ حدیث موجود ہے، فَيَنزِلُ رُوحُ اللَّهِ عیسیٰ ابن مریم فَيُصَلَّى خَلْفَهُ، کہ یہ یعنی جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو وہ آپ کے امام کے پیچھے یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ حدیث کمال الدین میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ نشانیوں میں بھی اتفاق پایا جاتا ہے، جیسا کہ بیدا کی سرزمین پر لشکر سفیانی کا دھنس جانا، یہ بھی شیعہ سنی دونوں کے ہاں یہ والی احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں اس انداز سے موجود ہے کہ ایک لشکر کعبہ کا ارادہ کرے گا، یعنی اس پہ حملہ کرنے کا ارادہ کرے گا، اور جب بیدا کی سرزمین پر پہنچے گا تو زمین ان سب کو نگل لے گی۔ اور اسی مضمون سے امام باقر علیہ السلام سے روایت منقول ہے، جس میں بیان فرماتے ہیں کہ سفیانی کا لشکر کا امیر اپنے لشکر کے ہمراہ بیدا کے مقام پر جب پہنچے گا تو منادی آسمان سے ندا کرے گا کہ اس قوم کو نگل لے، تو یہ اس تمام ان لوگوں کو زمین اپنے اندر نگل لے گی۔ یہ حدیث غیبت نعمانی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو مشترکات اہل سنت اور اہل تشیع میں پائے جاتے ہیں، جیسا کہ امام مہدی علیہ السلام کا عطرت پیغمبر میں سے ہونا اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہونا، معروف یعنی جو جملہ المہدی من عطرتی کہ مہدی میری عطرت میں سے ہوں گے، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی سے مشابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی میری عطرت میں سے اور فاطمہ کے فرزندوں میں سے ہوگا۔ یہ حدیث غیبت شیخ طوسی کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیز کہ پیغمبر کے ہم نام ہوں گے، اسمہ اسمی، یہ اسمہ اسمی کا کلمہ سنن ابی داؤد اہل سنت کی معروف کتاب اور اسی طرح اہل تشیع کی معروف کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے بارے میں یہ ایک حدیث ہے، میں صرف نمونے کے طور پہ آپ کے خدمت میں چند احادیث کو بیان کر رہا ہوں، وگرنہ احادیث کی تعداد یعنی اس موضوع سے متعلق بھی احادیث کی تعداد وہ کافی زیادہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔